السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی ایڈٹ ہو کے آپ کے پاس پہنچیں گی اور کون سی ہماری ٹیم ہڑپ کر جائے گی، لیکن یہ جو ویلاگ ہے اس میں ہم بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ سائٹ پہ کیا، اور اس میں کچھ اندر کی خبریں ہیں، کچھ ذرائع کی خبریں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 169 ووٹ ملے ہیں، 4 ووٹ زیادہ ہیں تحریک انصاف سے، اور تقریباً 9 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی بجائے جنہیں تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، اور بہت سے لوگوں نے اپنا ووٹ ضائع بھی کیا۔ اب ضائع کرنے والوں میں جو نام آ رہے ہیں اس میں شہریار آفریدی صاحب نے تو خود تسلیم کر لیا نا، اس نے تو زیادہ ہوشیاری کی، ضائع بھی کر دیا اور مان بھی لیا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ضائع کر دیا۔ مجھے یہ گپ لگتی ہے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی یہ بات کیا لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بات گپ لگتی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ ضائع ہو گیا، لیکن بہرحال ووٹ ضائع ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو تھی کہ لوگ ووٹ جو ہے نا وہ آپ نے ضائع کیسے کرنا ہے، نمبر کیسے لکھنا ہے، ویسے یہ چیک کر لینا چاہیے کہ خان صاحب کا جو ووٹ ضائع ہوا ہے اس پہ کون سا نمبر لکھا ہوا تھا۔ لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی اور تحریک انصاف کی بجائے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا، جب سے زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو اکھاڑے میں اتارا تھا تب سے تحریک انصاف کو بھی یہ اندازہ تھا کہ یار گیم تو ہے، مطلب ووٹ تو ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اسی وجہ سے زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو، جو باقی جماعتیں ہیں نون لیگ، جے یو آئی، ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان ہاؤس چینج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہے نا، ان ہاؤس چینج، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ زرداری صاحب ان ہاؤس چینج کی طرف جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو منا لیا، گیلانی صاحب آ گئے تو تحریک انصاف کو اندازہ تھا کہ گل جڑی ہے نا وہ ود چکی ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے اس کے لیے مختلف اینگل سے کام کرنا شروع کیا، وہ جو ریفرنس آیا تھا، پھر سپریم کورٹ میں گیا، الیکشن کمیشن، وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور جب بالآخر منڈے کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں یار ووٹنگ تو اسی طرح ہوئے گی جس طرح پہلے ہوندی ہے، تو اس کے بعد جو پریشانی تھی وہ بالکل چہروں سے نظر آ رہی تھی، اور آخری جو 2 دن تھے، منڈے اور ٹیوزڈے کا جو دن تھا، وہ خان صاحب نے اپنے چیمبر میں گزارا اور اراکین پارلیمنٹ کے لیے اپنے چیمبر کے سارے دروازے کھول دیے، بلکہ دیوارے شیوارے گرا دی، انہوں نے کہا بھئی سدھا اندر آ، کنڈی نہ کھڑکاؤ سونے ہو، سدھے اندر آؤ، اور وہ ارکان آتے تھے اور اپنے اپنے مطالبات پیش کرتے تھے اور وہ ساری چیزیں۔ تو خان صاحب کے پاس چونکہ ایکسیس ہے، گورنمنٹ میں ہے، تو خان صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ کون کون سے ارکان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کون کون سے ارکان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کام کرتے ہوئے خان صاحب سے جو واحد غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت دور تک تجزیہ کر لیا، یعنی جو ارکان بہت دور دور تھے، جن کا خان صاحب کے ساتھ اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ واسطہ رابطہ نہیں ہوتا تھا، یا ایسے لوگ جو بہت نمایاں نہیں ہوتے ٹی وی پہ، ان کے ساتھ رابطہ کر لیا، ان کو درست سمت میں لے آئے خان صاحب اور ساری چیزیں، لیکن جو اپنے قریب کی چیزیں تھیں ان کو درست نہیں کر سکے، کیونکہ دیکھیں نا، اب آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں تو آپ کو جو دائیں بائیں آپ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں تو اس شک و شبے کا شکار نہیں ہوتے نا کہ یار اے بھی اس طرح کریں گے۔ تو خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہاتھ کیا ہے، جو اصل ہاتھ کیا ہے، وہ دور پرے کے رشتہ داروں نے نہیں کیا بلکہ ان کے سگوں نے کیا، وہ جو ان کے آس پاس دائیں بائیں سجے کھبے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میرے پاس بنیادی طور پہ 4 لوگوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ہے، کچھ سورسز سے یہ انفارمیشن ہے کہ وہ 4 لوگ کون ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا۔ اچھا، یہ جو 4 لوگ ہیں نا جی، ان میں سے ایک جو بندہ ہے بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے، بہت کرٹیکل بندہ ہے، اور وہ جو میں نے آپ سے شروع میں ایک لفظ عرض کیا، ان ہاؤس چینج، وہ جو زرداری صاحب کا آئیڈیا نا کہ ایوان کے اندر سے تبدیلی آئے گی، جی ایوان کے اندر ہی ہم معاملات کو اس طرح چلائیں گے کہ جس طرح صادق سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا وہ بیٹھے ہوں گے نا، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی کے، اسی طرح ایوان کے اندر سے ہی مطلب ہم کوئی گیم ڈال دیں گے اور آپ چھوڑ دیں۔ تو ایک بندہ جس نے خان صاحب کے ساتھ شغل کیا ہے وہ ایوان کے اندر ہے، ان ہاؤس چینج میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور جو گیلانی صاحب ہیں وہ ان کے بھی بہت قریب ہے۔ اچھا، گیلانی صاحب کے وہ 2 حوالوں سے قریب ہے، ایک تو جغرافیائی حوالے سے گیلانی صاحب کے قریب ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی بہت قریب ہے، ماضی ان کا آپس میں جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، جو دوسرا بندہ ہے جس نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، جو بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان میں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ بھی اس کی بھی ایک پہچان ہے، اور اس کا بھی جو ماضی ہے وہ
پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ وسطی پنجاب کے ایک ایسے ضلع سے ہیں۔ وہ جو ضلع ہے وہ اپنی حصے مزاح کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور اس ضلع کی ایک تحصیل ہے، اور اس تحصیل سے ایک ایم این اے صاحب ہیں جو خان صاحب کی جڑوں میں بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ اس فقرے پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون سے ضلع کی بات کر رہا ہوں، کون سی تحصیل کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک ضلع کی ایک تحصیل سے ایک ایم این اے صاحب خان صاحب کی جڑوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ جڑوں میں بیٹھنے والے جو ایم این اے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے پرانے یار ہیں، پرانے جالے ہیں۔ انہوں نے بھی زرداری صاحب کو اپنا جو ہے نا پرانا جو تعلق تھا وہ پرانا تعلق نبھایا، تو ظاہر تعلقات تو ختم نہیں ہوتے۔ جو تیسرا بندہ ہے جس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت وڈا لیڈر ہے، اور اپنے آپ کو خان صاحب سے زیادہ وڈا لیڈر کہتا ہے بزبان حال، اور اس کے بارے میں بہت سی اطلاعات ہیں، بہت کم لوگوں نے اس پہ فوکس کیا، اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے، ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس نے خان صاحب سے ایک پرانا حساب چکتا کیا ہے، اور وہ جو لیڈر ہے اس کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، لیکن وہ وسطی پنجاب سے نہیں ہے بلکہ وہ شمالی پنجاب سے ہے۔ اور اگر آپ ادھر خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف آئیں نا تو آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ بھی انہی بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا بندہ ہے۔ جو چوتھا بندہ ہے نا جس کے بارے میں ہماری اطلاع ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کرنے والوں میں شامل ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے سب سے زیادہ ووکل ہے، بہت کھل کے بات کرتا ہے اور بڑی بڑی بڑھ کے مارتا ہے، مطلب یوں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے۔ اچھا، اس کی جو نشانی ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ پنجاب کے ان 3 ضلعوں میں سے ایک ضلع میں ہے، 3 ضلعوں میں سے ایک ضلع میں ہے جن کو پنجاب کے فوجی ضلع کہا جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ پہنچ جائیں گے، اور اس نے بھی اپنا ایک بڑا پرانا تعلق نبھایا، اور اس تعلق کو نبھانے میں جو بندہ کام آیا ہے، جس بندے نے بنیادی طور پہ یہ جو پیچ اپ ہے گیلانی صاحب کے لیے وہ کرایا ہے، اس نے اپنا ایک بہت پرانا ایک ذاتی احسان جو ہے نا وہ سامنے رکھا، اور اس نے کہا کہ مطلب چوئی صاحب گل جڑی ہے نا گیلانی صاحب دے حق چ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو چوتھا ہاتھ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کرنے والے ایم این ایز کی فہرست میں، یہ جو چوتھا بندہ ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے مسلسل عمران خان کرتا ہوا۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اس سے پہلے بھی بہت سے نام، جس طرح آج کل وہ عمران خان کرتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کئی پرائم منسٹرز اور کئی چیئرمین پارٹیز کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرتا رہا ہے۔ تو میں صرف اشارے دے سکتا ہوں، جی ماڑا بندہ ہوں، غریب آدمی ہوں، اس سے زیادہ کی جو ہے نا ہمارے اندر گنجائش نہیں ہے، ہم کوئی مزید بات نہیں کر سکتے۔ اشاروں سے آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں جی اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، خادم کا آپ کے کنکلوژن سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ اطلاعات تھیں، کچھ ذرائع کی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔